بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان نائلہ الطاف۔ آج ہم بات کریں گے الزام سے پہلے تحقیق کے بارے میں۔ اسلام میں توہین مذہب ایک بہت سنگین اور ناقابل معافی جرم ہے۔ اپنے دین، قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت اور والہانہ عقیدت ہمارے دین کا لازمی حصہ ہے، مگر گزشتہ کچھ برسوں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سی مرتبہ ان قوانین کو استعمال کرتے ہوئے ایسے الزامات درج کیے گئے اور ایف آئی آرز درج کی گئیں جو تحقیق کے بعد نقلی یا جھوٹے ثابت ہوئے۔ اس طرح کے الزامات نہ صرف بے گناہوں کی زندگیوں کو بہت بری طرح سے خطرے میں ڈال سکتے ہیں، بلکہ انصاف کے تقاضوں کے بھی برعکس ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ یہ تجاویز کس پس منظر کے ساتھ سامنے آئی ہیں اور کس طرح ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ قانون اور انصاف کو بھی یقینی بنا سکتے ہیں، اور ان تجاویز کے سماجی اور قانونی پہلو کیا ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے اپنے ایکسپرٹس کی طرف چلتے ہیں تاکہ آپ کو ان کی رائے سے آگاہ کیا جا سکے۔ میں اتنی گزارش کروں گا کہ جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے، کرمنل جسٹس سسٹم ہو یا سول جسٹس سسٹم ہو، اس میں جو پاکستان پینل کوڈ ہے یا آزاد کشمیر پینل کوڈ ہے، اس میں اوفینسز دیے گئے ہیں، بہت سارے کیٹیگرائز کیے گئے ہیں، جہاں ایسی سچویشن سرٹن سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں کوئی بھی الزام جو لگتا ہے اس پہ امیڈیٹ ایکشن کی ضرورت ہے۔ مطلب پی پی سی میں جرائم دیے گئے ہیں جو اوفینس ریلیٹنگ ٹو ریلیجن، اوفینس ریلیٹنگ ٹو ہیومن باڈی، اسی طرح جو اوفینسز پراپرٹی کے متعلق ہیں، پبلک سرونٹس کے متعلق ہیں، وومن اور چلڈرن کے متعلق ہیں، وہاں امیڈیٹ ایکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب کوئی بھی آدمی اپنی شکایت لے کے جاتا ہے، اس میں ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اور ایف آئی آر کے فوری بعد پولیس جو ہے وہ اپنی کارروائی شروع کرتی ہے۔ اب اس وقت تک جو جورسپروڈنس ڈیولپ ہوا ہے اس میں یہی ہے کہ جو آپ الزام لگاتے ہیں، جو ایف آئی آر درج کرتے ہیں، اگر ایف آئی آر کے اندراج سے پہلے تحقیق کر کے اگر وہ درج ہو تو اس ایف آئی آر کو سچا نہیں مانا جاتا۔ اس میں یہی ہوتا ہے کہ اس میں کنسلٹیشن ہوئی ہے، کوئی فیبریکیشن ہے، واقعے کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا۔ تو یہ جو اوفینسز ہیں، ان میں جو اس وقت کا جو قانونی تقاضے ہیں، جو کیس لا ڈیولپ ہوا ہے، وہ یہی ہے کہ فوری طور پہ آپ جو بھی الزام ہے اس کو ریکارڈ کریں ایف آئی آر کی صورت میں۔ لیکن ایف آئی آر کا اندراج کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پولیس فوری طور پہ ملزموں کو گرفتار کر لے، بلکہ اس میں ایویڈنس کلیکٹ کرے۔ ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ اریسٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ چلان پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت تک تو یہ صورت ہے۔ بہرحال جو ریلیجن کے متعلقہ اوفینسز ہیں، آزاد کشمیر میں اس میں ایک امینڈمنٹ بھی آئی ہے کہ ایف آئی آر کے اندراج سے پہلے وہ تحقیق ہے، پھر ایک پریلیمنری انکوائری ہے جو ایک ڈی آئی جی اور ڈسٹرکٹ مفتی کی سربراہی میں ایک کمیٹی ہے کہ وہ اس کو انکوائر کریں گے کہ ویدر کوئی اوفینس ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اسی طرح مثلا سول سائڈ پہ آپ جائیں، کوئی بھی آدمی اپنا کوئی رائٹ کلیم کرتا ہے تو وہ کورٹ میں دعویٰ دائر کرے گا، وہ بھی سبجیکٹ ٹو ایویڈنس ہے۔ جواب دعویٰ آئے گا، اس میں دونوں فریق ایویڈنس دیں گے، اور اس کے بعد عدالت جو ہے وہ کسی کے حق میں فیصلہ کرے گی۔ اب جو احتساب کے قوانین ہیں آزاد کشمیر میں، پہلے تو یہ تھا کہ جو ہی کوئی کمپلینٹ دائر کرے تو اس پہ فوری گرفتاری ہوتی تھی، لیکن ابھی وہ چینج کیا گیا، اس میں امینڈمنٹس ہوئی کہ پہلے آپ انکوائری کریں گے، انکوائری کے بعد اگر چیئرمین احتساب بیورو یہ سمجھیں گے کہ یہ پراما فشائی یہ کیس اس میں کوئی ہے جان، تو وہ اس کو انویسٹیگیشن میں کنورٹ کر کے اس کے بعد جو ہے وہ اریسٹ بھی کورٹ کی اجازت کے بعد ہوگی۔ یہ احتساب کے جو لاز ہیں۔ اب جو جرنل جو چیز ہے، مثلا پبلیکیشن ہے، آپ کسی بھی شخص کے خلاف، اس کی ذات کے خلاف کوئی الزام لگاتے ہیں تو وہ جو پبلیکیشن آرڈیننس ہے، ڈیفیمیشن آرڈیننس پاکستان میں ہے، یہاں وہ نافذ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ضروری ہے کہ آپ اس کی تصدیق کریں، تحقیق کریں، جانچ کر لیں۔ قرآن میں بھی یہ واضح حکم ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر رہے ہیں، پھر اس کو آگے چلائیں۔ ابھی جو چیز جو چینج آ رہی ہے، مثلا سائبر لاز جو آ گئے ہیں، کہ مجھے ایک کوئی خبر آئی، میسج آ گیا جی کہ جی فلاں جگہ وقوع ہو گیا، 300 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب میں اس کو بغیر تحقیق کے میں آگے فارورڈ کروں گا تو میرے خلاف بھی وہ اوفینس بن جائے گا، یا میرے نام کی آئی ڈی سے کوئی چیز اگر پبلش ہو گئی کسی کے خلاف
تو اس میں بھی یہی ہے کہ بھئی پہلے یہ تحقیق کی جائے کہ ویدر وہ خبر میں نے دی ہے یا نہیں دی. جو لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پوری دنیا میں، میرے نزدیک یہ جورسپروڈنس جو ہے یہ اب چینج ہو جائے گا کہ جو بھی الزام لگے اس کی تحقیق پہلے ہو اور اس کے بعد جو ہے ایف آئی آر درج ہو، اس کے بعد جو ہے اس میں پروسیڈنگ شروع ہو. اس وقت تک کا جو لایا ہے وہ تو ادروائز ہے کہ نہیں، تحقیق ضروری نہیں. تحقیق اس لیے ضروری نہیں کہ اگر آپ ایف آئی آر کے اندراج سے پہلے تحقیق کرنا شروع ہو جائیں گے تو جو ہینیس کرائمز ہے، مثلا مرڈر ہے، کسی کی پراپرٹی کوئی چھینی گئی ہے، اسی طرح کوئی کسی کو اور کوئی جرم کرتا ہے، تو اگر آپ اس کی تحقیق کریں گے تو وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ فوری جو امن و امان کا مسئلہ ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، جو پیس اینڈ ٹرانکولیٹی کا وہ ایشوز ہیں، اور پھر ایویڈنس جو ہے وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے اس میں امیڈیٹ جو ہے وہ ایکشن اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو پبلیکیشنز کے جو لا ہیں اس میں بالکل یہ ضروری ہے، اور اسی طرح جو سائبر کرائمز ہیں اس میں ضروری ہے. مثلا لا بھی یہی ہے کہ جب کوئی کسی کی آئی ڈی جو ہے اس سے کچھ ہوتی ہے تو دوسرا کو کمپلین کرتا ہے تو وہ پہلے ایس پی آفس میں جاتے ہیں، اس کی وہ تحقیق کرتے ہیں کہ ویدر یہ ٹھیک ہے. تو یہ میرے نزدیک جو لوگوں کی عزتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے جو پبلیکیشنز کے لایا ہے کہ آپ کسی کی ذات کے خلاف کوئی بھی پبلش کرتے ہیں اس میں تحقیق ضروری ہے. پھر کسی کا کوئی ایک ذاتی حق ہوتا ہے، ایک قانونی حق ہے، ایک کوئی جو آئینی حقوق ہیں یا جو معاشرے کے اندر دیگر حقوق ہیں، تو یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے کہ ویدر جو ہے وہ الزام سے پہلے تحقیق ضروری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اور میرے نزدیک اس میں جو قوانین ہیں اس میں بھی امینڈمنٹس کی ضرورت ہے کہ جو پولیس جو تجاوز کرتی ہے اپنے اختیارات سے کہ یہ ایف آئی آر درج ہو گئی، فوری بندوں کو گرفتار کریں. تو اس میں روک تھام کے لیے بھی جو متعلقہ قوانین ہیں ان میں ترمیم کی ضرورت ہے. اسی پس منظر میں یہ تجویز سامنے آئی ہے کہ آئندہ اس طرح کے واقعات میں ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے اور کسی کو گرفتار کرنے سے پہلے شفاف تحقیق کر دی جائے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ جرم واقعی سرزد ہوا ہے یا محض الزام لگایا گیا ہے. اس کا مقصد اسلام کے شعائر اور مقدسات کی توہین کو ہلکا لینا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی بے گناہ کسی انتقام کی زد میں نہ آ جائے. یہ آج کل معاشرے کا ایک اہم مسئلہ ہے، بلکہ قومی مسئلہ ہے. انفرادی اور ذاتی سطح پر ہر شخص کو معاشرے میں عزت سے زندگی گزارنے کا، جینے کا حق حاصل ہے. نہ اس کی عزت پر حملہ کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کی جان و مال پر حملہ کیا جا سکتا ہے. الزام ثابت ہونے سے پہلے کسی کو گرفتار کر لینا، اس کی ہتک کرنا، اس کی توہین کرنا، اس کی تحقیر کرنا اور اس پر کسی قسم کا الزام گڑھ دینا توہین مذہب کا، توہین رسالت کا، یہ سراسر ناانصافی اور زیادتی ہے. کیونکہ جب تک کوئی تحقیق مکمل نہیں ہوتی، جب تک سچ سامنے نہیں آتا، جب تک اس کی چھان بین نہیں ہوتی، جب تک کھرے کھوٹے کا، سچ اور جھوٹ کا، عدل اور ظلم کا فرق واضح نہیں ہوتا، تب تک کسی کو حبس بجا میں رکھنا بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے. اس سے معاشرے میں انارکی پھیلتی ہے، بدامنی پھیلتی ہے، فساد پھیلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق یہ جو فتنہ پیدا کیا جاتا ہے، یہ فتنہ قتل سے زیادہ خطرناک ہے. یعنی لوگوں کو بلا وجہ پریشان کیا جاتا ہے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک خبر پھیلی اور بغیر تحقیق کے لوگ اس کو کیچ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارا معاشرہ اسلامی ہے، جس کے سر علم بردار اور بانی سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور آپ نے جو شریعت لائی، جو کتاب لائی، جو قرآن لایا، اس میں پروردگار کا واضح حکم، اے ایمان والو جب فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر بعد میں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے. اور پھر میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پر یقین کر لے. تو ہمیشہ فیصلے جو ہوتے ہیں، عدالت کے فیصلے ہوں، کسی محتسب کے فیصلے ہوں، وہ فیصلے ہمیشہ ایویڈنس کی بنیاد پر، ثبوتوں کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں. بغیر ثبوت کے کسی پر الزام لگا دینا تو ایک عام سی بات بن گئی ہوئی ہے. یعنی کوئی فرد کسی فرد پر، کوئی گروہ کسی گروہ پر، اس سے معاشرے میں بدامنی پھیلتی ہے، فرقہ واریت کو فروغ ملتا ہے، لوگوں کے آپس میں امن و امان کی زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہے. اگر کسی کے عزیز کو، کسی کے بچے کو گرفتار کر لیا جاتا ہے بغیر کسی ثبوت پہ، تو اس گھر پہ قیامت گزر جاتی ہے. ہمیں یہ انسانی احساس بھی ہونا چاہیے کہ اللہ نے سب سے پہلے انسانی احترام پر زور دیا ہے کہ
کہ لقد کرمنا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، وہ مسلمان ہو، کالا ہو، گورا ہو، کسی معاشرے کا رہنے والا ہو، کسی مسلک اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ایک تو اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مذہب بدلے، نہ اس پر الزام لگایا جا سکتا ہے اگر وہ کسی دین اسلام میں نہیں ہے، کوئی یہودی ہے، عیسائی یا سکھ ہے، تو اللہ تو کہتا ہے کسی کے خدا کو گالی نہ دو کہ وہ بدلے میں تمہارے خدا کو گالی نہ دیں۔ تو اسلام مفاہمت کا مذہب ہے، رواداری کا مذہب ہے، برداشت کا مذہب ہے، دوستی کا مذہب ہے، امن و بھائی چارے کا مذہب ہے، کہ جب کوئی اگر تمہیں تکلیف پہنچائے یا تمہارے مذہب پر، دین پر حملہ کرے تو تحقیق کرو اس بات کی کہ آیا کس زمرے میں، کس سیاق و سباق میں، کس حوالے میں، کس پس منظر میں، کس تناظر میں اس نے یہ بات کی ہے۔ اگر بلا جواز آپ اس پر چڑھائی کرو گے، اس کی توہین کرو گے، تحقیر کرو گے، یا اس کو بلا وجہ اس کو زخمی کرو گے، اس کی جان لے لو گے، تو یہ بہت بڑا قتل ہے، اور جس نے ایک انسان کی جان کو نقصان پہنچایا، مال کو نقصان پہنچایا، آبرو کو نقصان پہنچایا، تو زبان رسالت میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں وہ ایمان کے دائرے ہی میں ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ، جو اتنا تاریخی سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے، جو خطبہ دیا تھا، خطبہ حجۃ الوداع، اس میں انسانی جان کے احترام پر بہت زور دیا تھا کہ تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری جانیں، تمہاری آبرو اسی طرح محترم ہے جیسے آج کا دن محترم ہے، جیسے آج یہ شہر محترم ہے، جیسے یہ مہینہ محترم ہے۔ تو ہم کس سوسائٹی کے افراد ہیں، ہمیں پہلے غور کرنا چاہیے۔ ہمیں محض ذاتی اناد کی بنا پر، خاندانی رکاوٹوں کی بنیاد پر، ذاتی پسند و ناپسند کی بنیاد پر کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے، اور الزام لگا دینا بغیر تحقیق کے اول تو بہتان ہے، اگر تو پیٹھ پیچھے کیا جائے تو غیبت ہے، اگر سامنے کیا جائے اور اس میں وہ صداقت ہی نہ ہو تو یہ بہت بڑا بہتان ہے، جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، بلکہ سراسر مذمت کرتا ہے۔ ہم جس خطے میں رہتے ہیں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، وہاں کے قوانین ہیں، وہاں کے ضوابط ہیں، وہاں کے اصول ہیں، اور یہ اصول ریاست کے پاس ہونے چاہیے۔ ریاست کا فرض ہے کہ وہ عوام کی جان و مال کا تحفظ کرے۔ اگر کوئی ایسی بات ہے تو ہماری عدالتیں موجود ہیں، وہاں جہاں قانون کا تحفظ کیا جاتا ہے، ہماری پولیس موجود ہے، پہلے اس پر الزام لگایا جائے، پھر اسے عدالت میں پیش کیا جائے، عدالت اپنی کارروائی کے بعد گواہوں کی موجودگی میں، شواہد کی موجودگی میں، ایویڈنس کی موجودگی میں کیا فیصلہ دیتی ہے، یہ چیز میٹر کرتی ہے، نہ کہ ذاتی اناد کی بنیاد پر کسی کو پکڑ لینا اور یہ کہہ دینا اس نے مذہب کی توہین کی ہے، اس نے رسالت کی توہین کی ہے، اس نے مجھے برا کہا۔ اسے معاشرے میں تفرقہ بازی پھیلتی ہے۔ خدا تعالیٰ ہمیں کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ تو لہٰذا ہمیں معاشرے میں اخوت سے، بھائی چارے سے، امن سے، دوستی سے، افہام و تفہیم سے رہنا چاہیے۔ ہمارا دین ہمیں امن و سلامتی کا درس دیتا ہے، اور اسی درس کو اپنا کر ہمیں معاشرے میں آگے چلنا چاہیے، اور بلا جواز کسی کی عزت نہیں اچھالنی چاہیے۔ ہماری سوسائٹی میں اور خاص کر پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں سے جو ہے وہ مذہبی جنونیت، اور جو ہمارے ہاں جو نوجوان ہیں ان کو اسلام کے نام کے اوپر ایکسٹریمسٹ بنایا جاتا ہے، اور مذہب کے نام کے اوپر یہ جو ایک لفظ ہے کہ شہادت نو ڈاؤٹ بینگ اے مسلم، ہمارے لیے یہ ایک اعزاز ہے کہ ہم مرنے کے بعد بھی زندہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن اس بات کو لے کر کے پاکستان کے اندر جو ہے جس طرح کے حالات پیدا کیے گئے ہیں، اور گزشتہ کئی سالوں سے برین واشنگ جیسے ینگسٹرز کی گئی ہے، اس کے بعد جو رہی صحیح کسر تھی وہ ہمارے سوشل میڈیا جو ہے وہ اس طرح سے کنٹرولڈ سوشل میڈیا نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ بندر کے ہاتھ میں ماچس کی تیلی دے دیں اور وہ پورے ملک کو آگ لگا دے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، قانون ہے، موجود ہے، لیکن وہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اس کی ایک ریزن یہ ہو جاتی ہے کہ معاشرتی دباؤ، اور یہاں پر جو ایک نسلی تعصب، علاقائی تعصب، صوبائی تعصب، یہ بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں وہ مکس ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ قانون بھی اس طرح سے انصاف نہیں کر پاتا۔ کسی کے اوپر بھی الزام لگا کر پچھلے گزشتہ کئی سالوں میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ایک کرسچن جو ہے اس کو جلا دیا گیا کہ اس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، حالانکہ اس کا کوئی چشمدید گواہ موجود نہیں تھا۔
ना उसके ऊपर तहकीक की गई। इसी तरह एक भट्टी में एक औरत को ज़िंदा जला दिया गया ये कह कर के कि इसने भी कुरान की तौहीन की गई है। अभी गुज़श्ता कोई 2 साल पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। एक कपड़ों के ऊपर जो है वो उर्दू फ़ॉन्ट शायरी लिखी हुई थी और हमारे जो है वो लाहौर के अंदर ये वाक़या पेश आया। खातून को शॉप के अंदर बंद कर लिया गया और उसको मारने के लिए एक जत्था आया और वहाँ पे जो एसपी उस वक्त मौजूद थी उन्होंने उस खातून को वहाँ से रिकवर किया और बचाया। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जिस नाजुक सूरत हाल में हम जा रहे हैं, ला कानूनियत है, कानून का उस तरह से मतलब इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो गया हुआ है। हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में बच्चों को इस चीज़ को अवेयर करने की कि ये जो नफ़रत है, इस्लाम मज़हब इस्लाम नफ़रत का दीन नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा भी फेंका गया, उनके ऊपर जो है उनके रास्ते में कांटे भी बिछाए गए, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपने किसी भी जो है वो साथ ज़्यादती करने वाले के साथ उन्होंने कोई भी जो है वो हार्श वर्ड इस्तेमाल नहीं किए, ना कोई इस तरह। तो उनके नाम के ऊपर ये जो लोग उनका नाम इस्तेमाल करके, मज़हब का इस्तेमाल करके जिस तरह से एक मजहबी मुनाफरत फैला रहे हैं, और इसके ऊपर मैं समझती हूँ कि आप मीडिया को भी किरदार अदा करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को भी, और इसके लिए बाकायदा जो है वो असम्बली के अंदर बिल पास होना चाहिए कि बग़ैर तहकीक के किसी की भी जान लेने का किसी को भी हक नहीं है। जब तक गवाहान मौजूद ना हो, मुकम्मल तौर पर उसकी तहकीक है। यहाँ पर तो ऑन स्पॉट जो है वो लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, ज़िंदा जला दिया जाता है। किसी इंसान को ज़िंदा जलाना एक नॉर्मल इंसान, मैं नहीं समझती कि ऐसा कर सकता है। कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं इसके ऊपर कानून को भी प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। रियासत का सबसे बड़ा किरदार है इसमें। तो नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से ये बात सामने आई कि तौहीन मज़हब के क़वानीन हमारे ईमान और अक़ीदत के मुहाफ़िज़ हैं, लेकिन इतना ही ज़रूरी इनका दुरुस्त इस्तेमाल भी है। इस्लाम अदल, एहतियात और तहक़ीक़ का हुक्म देता है, और यही वो रास्ता है जिस पर चल के हम अपने ईमान की हिफाजत भी कर सकते हैं और माशरे में अमन और इंसाफ का बोलबाला भी कर सकते हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमें अपने हकीकी दीन को समझने की तौफ़ीक दे, आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।